سبق کا عنوان سریر خواں۔ تدریسی مقاصد لسانی مہارت میں اضافہ، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا۔ مولانا شبلی نعمانی کا انداز بیان۔ ہجرت نبوی کے اسباب و واقعات، ہجرت نبوی کے اثرات۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی چنگاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاہوں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ نبوت کا 30واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کا خوب پھیلا کر لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت 7-8 برس کی تھی، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا گیا ہوا اور ابتدائے واقعے میں وہ خود بھی موجود تھیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دار الندھ میں جو دارالشورا تھا اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلے کے رؤسا شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف آراء پیش کیے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا ہی کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کرے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹ سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر کھڑے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال و اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہے ہو، صبح کو سب امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہجرت سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے۔ دستور کے موافق دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ بولے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت بے تابی سے کہا میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بےتابی سے کہا، میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ ابو بکر نے ہجرت کے لیے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں بیبول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں۔ عرض کی، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں۔ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا، اچھا، مگر بقیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم سن تھیں۔ ان کی بڑی بہن حضرت اسماء نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں، سفر کا سامان کیا۔ 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق، جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی تھیں، پھاڑ کر اس ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور موسیٰ خلائق گاہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو نوخیز نوجوان تھے، شب کو غار میں سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ کچھ خبر ملتی، شام کو آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچ جاتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت علی تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر آپ قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو بھی دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشہور ہے کہ جب غار کے قریب آ گئے تو خدا نے حکم دیا، دفعتاً ببول کا درخت اگا اور اس نے ٹہنیوں نے پھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ بہرحال 4تھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے۔ عبداللہ بن ارقط، ایک کافر جس پر اعتماد تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیے گئے۔ وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت سخت دھوپ ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آرام فرمائیں۔ چاروں طرف نظر ڈالی، ایک ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکلے کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہا، ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر دے۔ پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دھویا۔
برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ گرد نہ پڑے۔ دودھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پی کر فرمایا کہ کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ آفتاب ڈھل چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جعصم نے سنا تو انعام کی لالچ میں نکلا۔ عین اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین پر دھنس گئے، گھوڑے سے اترا اور پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربہ نے اس کی ہمت پست کر دی۔ یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ کر دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن کہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمہ چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش سے کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان لیا۔ اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سج کر بے تابانہ گھروں سے باہر نکل آئے۔